یہ ہر 26 جنوری اور 15 اگست کو دیش کی آزادی کا جشن اور سنویدھان دیوس مسلمان مناتے ہیں، اور کوئی بھی شرک و بت پرستی اور شرک و بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتا، مزے سے منا رہے ہیں۔ منانا چاہیے، اور ہم تو منانے والوں میں ہیں، ہم تو آزادی کا جشن مناتے ہیں، ساری دنیا ظلم سے آزاد ہوئی اس لیے رسول اللہ کے میلاد کا جشن مناتے ہیں، اور رسول اللہ کے میلاد کا جو مقصد تھا غوث پاک نے 11ویں میں اس مقصد کو جن جن تک پہنچایا، تو اس لیے ہم 11ویں بھی مناتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو 11ویں منانے پر اعتراض کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو سوال کھڑا کر رہے ہیں اس سوال سے ان کو UAPA کا مقدمہ جھیلنا پڑے یا نہ پڑے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ادنا درجے کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ فرما دیتا ہے۔ اسی لیے محرابیں چاہے جتنی بنا لی جائیں ماتھے پہ، اگر ولیوں کا بغض دل میں ہے تو لعنت نمازیں پڑھ کر بھی چہروں پر برستی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور یہ ریکارڈڈ چیزوں کا بایو ڈاٹا جب قیامت میں کھلے گا تو ہمارا کیا ہوا سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گی، اور وہاں رشوت بھی نہیں ہوگی، دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، اور لین دین سے کام بھی نہیں چلنے والا، سارا حساب ہوگا وہاں، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ تو یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جسم ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہم کو لیز پہ دیا ہوا ہے۔ کیسے دیا ہوا ہے؟ لیز پہ دیا ہوا ہے۔ آج کل لیز کی بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ بھئی دیش جو ہے وہ لیز پہ دیا ہوا ہے، تو یہ زندگی اللہ رب العزت نے ہم کو لیز پہ دی ہوئی ہے، یہ واپس کرنا ہے ہم کو۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی کے راستے پر چلے تو پھر کامیاب زندگی ہوگی، اور اگر اس راستے سے بغاوت کی تو اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، ہمارے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے اور اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ اتنا ہی پڑھا تھا جتنا ہم پڑھتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اسی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے جس قبلے کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے جس قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اسی نبی کو مانتے تھے جس نبی کو ہم مانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ ذمہ دار مسلمان تھے، ہم غیر ذمہ دار مسلمان ہیں۔ یہ کبھی کمپیریزن بھی کیا کریے نا کہ جن بزرگوں کے نام کی ہم مجلس سجا رہے ہیں ان کا کیریکٹر کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا۔ دراصل اسٹیجوں سے ہماری عوام کو بڑا گمراہ کیا گیا، اور یہ اسٹیج جب سے کمرشلائز ہو گئے تو ان محفلوں کی روحانیت ختم ہو گئی۔ جو کرا رہا ہے وہ بھی نام و نمود چاہ رہا ہے، اللہ رب العزت اس سے محفوظ رکھے۔ جو کرا رہا ہے وہ بھی نام و نمود چاہتا ہے، اور جو بیٹھا ہے کرسی پر وہ بھی اپنی پرفارمنس دکھانا چاہتا ہے کہ ہماری تقریر اتنی ہٹ ہو جائے تاکہ دوبارہ ہم کو بلایا جائے۔ جو نعت پڑھ رہا ہے اس کے دماغ میں بھی یہی ہے کہ ہماری نعت اتنی ہٹ ہو جائے اور ہم ہو کر کے اتنا لوگوں کے دل میں جگہ بنا لیں کہ جب بھی دوسری مجلس ہو تو ہمارے علاوہ ان کو کوئی یاد نہ آئے۔ تو سب جھول جھال چل رہا ہے اور سب کمرشلائز ہو گیا، کرانے والے بھی ویسے، کرنے والے بھی ویسے، تو روحانیت ختم ہو گئی۔ لیکن سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے اثر و رسوخ میں اور ہمارے معاملات میں فرق کیا ہے؟ ہمارے معاملات اور ان کے معاملات میں فرق یہ تھا کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، غوث پاک نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کیے۔ اور کیا کیا شیخ عبد القادر جیلانی نے؟ پہلی بات، حضرت غوث پاک تو مادرزاد ولی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہیں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو با کرامت بنایا تھا، اور کیسی کرامت ظاہر ہوئی غوث پاک کی کہ جب پیدا ہوئے تو پہلا رمضان تھا، لیکن یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ اس زمانے میں تو ٹیکنالوجی تھی نہیں۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ بھائی اگر کہیں ابر آلود ہے، کہیں بادل ہے تو وہ چاند دکھا کہ نہیں دکھا تو وہ مشینوں سے فیصلہ ہو جائے گا۔ ٹیکنالوجی اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن غوث پاک جس دن پیدا ہوئے
طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی سحری کے وقت پیدا ہوئے۔ دنیا کے سارے بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں، لیکن غوث پاک نے پیدائش سے لے کر افطار کے وقت تک، اذان ہونے تک دودھ نہیں پیا اپنی والدہ کا، جس سے پورے بغداد میں یہ ظاہر ہو گیا کہ آج ہی پہلا روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش نے اور اس کرامت نے ظاہر کر دیا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کوئی خاص بندہ ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت، جب وہ اتنے باکرامت پیدا ہوئے ہیں تب تو ان کو کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا۔ بچپن میں ان کی کرامتیں بڑی مشہور ہیں، اور اگر کوئی انگلیوں پہ نچانا جانتا ہو تو اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو نہیں جانا چاہیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جو باکرامت پیدا ہوا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی میں دیکھو کہ آپ کو شاید یہ بات نہ پتا ہو، غوث پاک اس وقت میں پیدا ہوئے جب ان کی والدہ کی عمر 60 سال تھی۔ کتنی؟ یہ بھی ایک بڑا کرم ہے، اللہ رب العزت نے ان کے والدین پر یہ بھی کرم فرمایا کہ 60 سال کی عمر میں حضرت غوث پاک کی پیدائش ہوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی بچپن میں اپنی والدین سے تعلیم حاصل کرتے رہے، اور روایتوں کے مطابق وہ حافظ قرآن بھی پیدا ہوئے، کیونکہ جب ماں باکرامت ہوتی ہے تو اولاد بھی باکرامت ہوتی ہے۔ اور والد صاحب کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، والد اگر حلال کا لقمہ کھلاتے ہیں تو باپ کی شرافت اور ماں کی پاک دامنی بچوں پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ پیٹ میں بچہ ہے، ماں ناٹک دیکھ رہی ہے تو وہ نکلنے والا بچہ بھی ساری زندگی ناٹک ہی دکھاتا ہے نہیں؟ کہ بچے آج کارٹون کیوں بنے؟ کیونکہ دونوں کا حال کارٹون دیکھنے والا ہے، اور دونوں کے پاس میں فرصت نہیں ہے اپنے دین کے بارے میں جاننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے۔ بس سوائے تھوڑی بہت رسمیں ہیں، ان رسموں کو ہم مناتے ہیں، لیکن جس طرح سے 110% 24/7 کا مسلمان ہونا چاہیے ہم کو، ویسے مسلمان ہم نہیں ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں، وہ بھی اللہ ماشاءاللہ کبھی کبھی دین یاد آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ حضرت غوث پاک کی ماں اتنی باکرامت تھی کہ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس گود میں شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، تو وہ حافظ قرآن تھے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے اس امت کے لیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے غوث پاک کے سچے جانشین بنے تو ضروری ہے کہ مائیں اسی طرح کا اہتمام کریں جس طرح غوث پاک کی ماں نے اہتمام کیا تھا، جس طرح انہوں نے ذکر و اذکار کی مجلسیں سجائیں، محفلیں کی، اور جس طرح سے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، اسی طرح سے خواتین اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں، دعاؤں میں مصروف رکھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، ہم نے کہا وہ باکرامت پیدا ہوئے تو علم حاصل کرنے کے لیے کیوں گئے؟ اور آپ کو پتہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 18-20 سال علم حاصل کیا۔ کتنا؟ 18-20 سال۔ ہم کب تک پڑھتے ہیں؟ آج کے دور کا بھی سلیبس اگر دیکھا جائے تو 30 سال تک پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے، بی اے ایم اے کے بعد میں 30 سال تک پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے۔ غوث پاک اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے 18 سال کی عمر میں نکلے تھے، اور 20 سال تک علم حاصل کرتے رہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ یعنی ہاسٹل میں جانے کا تصور اور اپنے گھر کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے مائیگریشن کا تصور آج کا نہیں ہے کہ لوگ آج آکسفورڈ اور کیمبرج میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ تصور بہت پرانا ہے۔ ہم جس غوث پاک کو مانتے ہیں اور جن کے نام کی مجلس سجاتے ہیں، وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر کے بغداد تشریف لے گئے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی لمبے زمانے تک علم حاصل کرتے رہے۔ اپنی والدہ سے انہوں نے اجازت لی، کہا اجازت دیجئے تاکہ ہم علم حاصل کریں۔ وہ والدہ بھی کیسی تھی؟ اوہو، آج کی مائیں تو بڑی لاڈلی ہیں ان کی اولادیں، بچے کو اگر ان سے جدا کرایا جائے تو ان کی جان نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وقت ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو بہت پیار دیں، ان کو بہت عزت دیں، ان کو بہت کچھ سکھائیں، کیونکہ بچے کا پہلا مدرسہ تو ماں ہے۔ لیکن اگر ترقی کے لیے اور تعلیم کو آگے جاری رکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت پڑے اور بچے کے لیے اس سفر میں اسکوپ ہو اور بچے کے لیے اس سفر میں ترقی ہو، تو اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور بھیجنا غوث پاک کی ماں کی سنت ہے۔ تو 11ویں والے پیر کی اس سنت کو بھی ادا کریے، صرف بریانی نہ کھائیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کی سنت کو ادا کریے کہ غوث پاک کی ماں نے اپنے دل پہ، اپنے کلیجے پہ پتھر رکھے۔ عبد القادر جیلانی جیسا چاند کا ٹکڑا
اپنے سے دور کرنا گوارا کیا، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں جانتی تھی میری اولاد پیدا ہوئی ہے تو صرف اس لیے پیدا نہیں ہوئی ہے کہ یہ میرے پیر دبائے، بلکہ میرا بیٹا اس لیے پیدا ہوا ہے کہ جو اللہ کے بندے دکھے ہوئے ہیں، جن اللہ کی بندیوں کے سروں سے ان کے شوہروں کا سایہ چھن گیا ہے، جن بچوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ نہیں بچا، جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، میرا بیٹا ان تمام بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور جب تک نالج نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی، کوالیفیکیشن نہیں ہوگی کہ کس راستے پہ کیسے چلا جائے، جب روٹ میپ نہیں ہوگا تو چلا کیسے جائے گا؟ تو پہلے روٹ میپ جان لینا بہت ضروری ہے، پہلا بائیولوج جان لینا بہت ضروری ہے، اور اس کو جاننے کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ماں اتنی انٹیلیجنٹ تھی، غوث پاک کی ماں، وہ اتنی سنسیئر تھی اور اتنی قابل تھی، اتنی ویل کوالیفائڈ تھی کہ اپنے بچے کو اپنے سے دور کرنا انہوں نے گوارا کیا اور بھیج دیا۔ اور کیا تعلیم دے کر کے بھیجا؟ تعلیم یہ دی تھی کہ بیٹا چاہے حالات جیسے بھی آ جائیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کہا بابو جھوٹ نہیں بولنا ہے، کیونکہ کاغذ کی ناؤ بہت دیر تک نہیں چل سکتی ہے، کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آ سکتی ہے، سچ جھوٹ بول کر کے زندہ ہو جانے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر کے اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ۔ یہ تو ماں کا سبق تھا، پڑھایا تھا ماں نے۔ آج بھی مائیں شکوہ کر رہی ہیں، جی اولاد کو ہم بتاتے تو بہت ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ یہ زبانوں سے اثر کیوں ختم ہو گیا؟ والد بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ جی کہتے تو بہت ہیں مگر مانتا نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، آتا نہیں ہے، بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لیا کر لیکن آتا نہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ والدین کی زبان میں اثر نہیں ہے۔ اور یہ اثر کیسے پیدا ہوگا؟ جب تم اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھو گے، اور یہ زبان کسی کی برائی کے لیے نہیں کھلے گی، اچھائی کے لیے کھلے گی۔ ہم کبھی تعریف کرتے ہیں کسی کی؟ نہیں، اس کی عادت بڑی اچھی ہے۔ ہم کسی رشتہ دار کی برائی اگر اتنی سی دیکھتے ہیں تو سوئی کا پھاوڑا بنانے میں یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی کی بہت بڑی اچھائی بھی دیکھی ہے تو اس کی تعریف کرنے میں ہمارا کلیجہ سمٹ جاتا ہے۔ ہمت نہیں ہے ہمارے اندر اتنی کہ ہم کسی رشتہ دار کی اچھائی کی تعریف کر دیں جس سے تعلقات ہمارے خراب ہو گئے۔ تو اگر اچھائی کو پھیلائیں گے تو ان بچوں کے دماغوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ جب وہ یہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین ہی کبھی اپنی زبان سے صحیح بات نہیں بول رہے ہیں تو روحانی طور پہ بھی اس کا اثر ختم ہو گیا، اور بچوں کے دماغ پہ بھی اس کا بڑا غلط اثر پڑتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی ساری زندگی دیکھا تھا کہ ماں نے کبھی اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے کی ہی نہیں ہے۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے جب نصیحت کی تو انہوں نے اپنے سینے سے اس کو باندھ لیا، اور ماں نے 40 اشرفیاں سل کے دے دی تھیں۔ حضرت غوث پاک بھی ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اب دیکھو کہ جو سچ کے راستے کا مسافر ہوتا ہے اللہ کیسی برکتیں عطا کرتا ہے اس کو، اور کیسی اپنی فورس اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ فورس کا مطلب جان رہے ہیں؟ Z+ سیکورٹی ہوتی ہے آج کے دور میں، Y+ سیکورٹی ہوتی ہے۔ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ رب العزت آیت الکرسی پڑھنے کی بدولت تمہیں اپنی فورس عطا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جب گھر سے نکلو تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، اللہ فرشتہ عطا کر دیتا ہے، تو دشمن کی نظر تم پہ نہیں اٹھتی، دشمن کی نظر سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ تو سارے پراودھان تمہارے پاس موجود ہیں، اپلائی ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے دیش میں سنویدھان تو ہے مگر اپلائی نہیں ہو رہا ہے، تو کالا بازاری کا جو ہے روب و دبدبا ہے اور کالا بازاری مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن ہے ہمارے پاس، حدیث ہے ہمارے پاس، غوث پاک کی زندگی ہے ہمارے پاس، مگر نوٹ اپلیکیبل، اپلائی نہیں ہو رہی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے بتا دیا، اب اپلائی ہوا۔ اب چلے جب قافلے کے ساتھ میں تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، غوث پاک کو بھی پکڑ لیا۔ یہ ٹین ایج ہے، 16 سال کی، یہ لونڈے پیچھے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آئے ہیں آج، اللہ کرے کہ ہر مجلس میں آئیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ سر کا اثر ہے کہ یہ تمام بچے اسکول کے یہاں موجود ہیں۔ ہر مجلس میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے نوجوان ہوں جنہیں اپنے دین کی معلومات ہو، تاکہ یہ مرتد نہ ہو سکے اور اپنے دین سے دور نہ ہو سکے اور اپنے عقیدوں سے بغاوت نہ کر سکے۔ 18 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے بھائی؟ 18 سال کی یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے جو 17 سال سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اتنی بے لگام ہوتی جاتی ہے، اتنی بے لگام ہوتی جاتی ہے کہ آج کے دور کے بچے تو اپنے ماں باپ کی کڈنی نکال کے بیچ دیں آئی فون خریدنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ یہ حالات ہیں ہمارے۔ اور جو بچے گانجا وانجا پینے لگے ہیں، کیا وہ ایسا نہیں کرتے؟ اپنے ماں باپ کو نہیں مارتے؟
अपने घर से कीमती सामान उठा के नहीं ले जाते। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे इस तरह की मजलिसों में बैठें और गलत सोहबतों से महफूज रहें, ताकि इनकी दुनिया भी महफूज रहे, इनका घर भी महफूज रहे, इनकी ज़िंदगी भी महफूज रहे। और अगर एक मरतबा ये गलत रास्ते पे गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको सही। लेकिन गौस पाक की उम्र कितनी है? 18 साल। टीन एज है हज़रत गौस पाक की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की टीन एज। माँ के मदरसे से सबक पढ़ के आए। कहाँ से? माँ के मदरसे से सबक पढ़ के आए हैं। कहा झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। अब डाकू आ गए। अब सिचुएशन जब ऐसी आती है कि मौत सामने गर्दिश कर रही हो और मौत तलवारें लहरा रही हो, तो आदमी का ईमान डोल जाता है। कहा भैया कदम जो है नीचे रखो, घुटने टेक दो, हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो, इसी में भलाई है, और निकल जाओ आगे। जिंदगी तो कम से कम बचे, पैसा वैसा तो बाद में आ जाएगा। लेकिन अल्लाह ने कहा ला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना तो कोई डर होता है ना कोई गम होता है। 40 अशरफियां चली जाएंगी तब भी गम नहीं है, डाकू सामने आए हैं तब भी डर नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो उससे नहीं डरता फिर वो सबसे डरता है। इसी वजह से मुसलमान बीजेपी से डर रहे हैं। अल्लाह रहम करे। तो हजरत गौस पाक की एज कितनी? 18 साल, टीन एज, खतरनाक ज़माना। लेकिन गौस पाक पहले मदरसे से तालीम हासिल करके आए हैं, और फिर जब डाकुओं ने कब्जा कर लिया, लूट लिया, सबका सामान लूटा गया। हजरत गौस पाक को जब एक डाकू ने पकड़ा तो पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? कहा जी 40 अशरफियाँ हैं। अब उसने जब टटोला, जो भी थैला बैग जो भी उस ज़माने में गौस पाक के पास रहा होगा, तो उसको वो 40 अशरफियाँ नहीं मिले। अब गौस पाक की माँ की सलाहियत देखो कि वो ये जान रही थी कि यह खतरा आ सकता है, उसके बावजूद भी बच्चे को रवाना किया। क्यों? क्योंकि उनका यकीन ये था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, और मैं अपने बच्चे को किसी गलत रास्ते पर नहीं भेज रही हूँ, हसन और हुसैन के रास्ते पर भेज रही हूँ। मेरा बच्चा इस रास्ते में शहीद होता है तो मैं शहीद की माँ कहलाऊंगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ने भेज दिया उनको। अब जब डाकू मिला, कहने लगा साहब आपके पास में क्या है? कहा साहब 40 अशरफियाँ हैं हमारे पास में। अब जब उसने टटोला तो उसको तो नहीं मिली। यानी गौस पाक की माँ ने इतने सलीके से सिल दिया था कि डाकू टटोल रहा है मगर उसको दिखाई नहीं दे रही। अब उसको बड़ी हैरानी हुई कि भाई बहुत लूट मार की है हमने, बड़े कब्जे किए हैं, बड़ी छीना छपटी की है, बड़ी जेबें काटी हैं, बड़े काफले लूटे हैं, मगर ऐसा आदमी हमने कहीं नहीं देखा। अब हैरान हुआ वो लुटेरा, वो डाकू, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पकड़ करके सरदार के पास ले गया। कहा जनाब ऐसा आदमी तो हमने अपनी कभी जिंदगी में नहीं देखा, बताइए। ये लड़का खुद बता रहा है कि हमारे पास में 40 अशरफियाँ हैं। वो 40 अशरफियाँ खुद बता रहा है। अब जब डाकू ने पूछा कि बाबू बचा सकते थे मगर बचा नहीं रहे हो, तुमने बता कैसे दिया? तो हजरत गौस पाक ने जो जुमला इरशाद फरमाया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जो जुमला इरशाद फरमाया, वो वही था जो माँ का जुमला था। वो कहने लगे कि जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरी माँ ने कहा था बेटा चाहे जितनी मुश्किल आ जाए झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने सच बोल दिया। और जब ये सच बोला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौस पाक के इस सच की करामत भी जाहिर फरमाई कि पहले वो डाकुओं का सरदार था। गौस पाक 18 साल की उम्र में जब ये सच बोलते हैं तो वो डाकुओं का सरदार रोने लगा। कहा हमने कितने झूठ बोले हैं अपने मालिक के, तुमने अपनी माँ की तालीम पर हम अमल किया, हमने अल्लाह की तालीम को छोड़ दिया, हमने अल्लाह की बात को नकार दिया, हमने कितने झूठ बोले हैं। जब एहसास पैदा हुआ उसके दिल में तो गौस पाक के सामने तौबा करने लगा और कहता है कि हुजूर मुझे भी अपने दामन में शामिल कर लीजिए। तमाम डाकुओं से उसने कहा कि भाई अब से तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। वो डाकू सारे कहते हैं कि हुजूर आप ही के साथ में चोरी डकैती करते थे, अब अल्लाह के रास्ते में भी चलेंगे तो आप ही की क़यादत में चलेंगे। और गौस पाक के सच की इस करामत ने डाकुओं के पूरे ही काफिले को वली बना दिया, डाकुओं के पूरे ही काफिले को वली बना दिया और वो तौबा कर गए। एक इंसान अगर गुनाहों की दुनिया से निकलकर नेकियों के नूर की तरफ आ जाता है तो इसको सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाता है। अब मुझे बताओ अगर उस गौस पाक के नाम की 11वीं ना करें तो फिर किसके नाम की मजलिस करें? अगर इतनी बड़ी शख्सियत के नाम की महफिल और लंगर ना करें तो फिर किसके नाम की बिरयानी बनाएं?
है कि नहीं सोचने वाली बात। ये हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश की आज़ादी का जश्न और संविधान दिवस मुसलमान मनाते हैं, और कोई भी शिर्क व बुत परस्ती और शिर्क व बिदअत का फतवा नहीं लगाता, मजे से मना रहे हैं। मनाना चाहिए, और हम तो मनाने वालों में हैं। हम तो आज़ादी का जश्न मनाते हैं, सारी दुनिया जुल्म से आज़ाद हुई इसलिए रसूलुल्लाह के मीलाद का जश्न मनाते हैं। और रसूलुल्लाह के मीलाद का जो मकसद था, गौस पाक ने 11वीं में उस मकसद को जन जन तक पहुंचाया, तो इसलिए हम 11वीं भी मनाते हैं। तो वो लोग जो 11वीं मनाने पर इतराज़ करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस सवाल से उनको यूएपीए का मुकदमा झेलना पड़े या ना पड़े, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी अदना दर्जे के वली से दुश्मनी रखता है, अल्लाह उसके खिलाफ ऐलान जंग फरमा देता है। इसीलिए महराबें चाहे जितनी बना ली जाएं माथे पे, अगर वलियों का बुग़्ज़ दिल में है तो लानत नमाजें पढ़कर भी चेहरों पर बरसती रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बीमारी से महफूज रखे।